پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایران پر فراورتش نام کا ایک بڑا زبردست بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ ہر سال کے پہلے دن عید مناتا۔ اس دن ملک کی تمام عوام دارالحکومت کے باہر ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جاتی اور مختلف قسم کے کھیل تماشے اور کرتب دکھائے جاتے۔ بادشاہ خاص طور پر اس تقریب میں شریک ہوتا۔ دور دور کے کاریگر نفیس اور عجیب و غریب چیزیں بادشاہ کے حضور پیش کرتے اور انعام پاتے۔ ایک دفعہ ایسی ہی ایک تقریب میں ہندوستان کا ایک شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور لکڑی کا ایک گھوڑا پیش کیا۔ گھوڑا اس کاریگری سے بنایا گیا تھا کہ دیکھنے میں بالکل اصلی لگتا تھا۔ ہندوستانی نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کوئی معمولی گھوڑا نہیں ہے، اسے ایک خاص قسم کے طلسم سے بنایا گیا ہے۔ اس گھوڑے پر سوار ہو کر انسان جدھر جانا چاہے ہوا میں اڑ کر جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور وجہ سے کہیں رکتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہوا اور بولا کہ واقعی اس نے ایسا جانور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب تک اس کا تجربہ نہ کر لیا جائے یقین نہیں کیا جا سکتا۔ بادشاہ سلامت، آپ کسی بھی طرح سے میرا یہ فن پارہ آزما سکتے ہیں، کاریگر نے سر جھکا کر بولا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ ہماری سلطنت کے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر ایک درخت ہے، اس کا پھل لے آؤ۔ کاریگر نے ادب سے اپنا سر جھکایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کا دایاں کان مروڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا زمین سے اوپر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا اور بادلوں کے پار جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بادشاہ سمیت وہاں موجود سب لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے اڑنے والا گھوڑا نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ گھوڑا اپنے سوار سمیت واپس بادلوں کے اوپر سے ہوتا ہوا میدان کی طرف بڑھتا نظر آیا۔ چند ہی لمحوں میں گھوڑا زمین پر آ کر یوں ٹھہر گیا جیسے اس نے اپنی جگہ سے کبھی حرکت ہی نہیں کی تھی۔ ہندوستانی کے ہاتھ میں وہی نایاب پھل تھا جس کی تھوڑی دیر پہلے بادشاہ نے فرمائش کی تھی۔ بادشاہ نے اپنے تخت سے اتر کر کاریگر کو داد دی، ایسا نادر گھوڑا نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ سنا، لیکن جب تک میں خود اس کی آزمائش نہ کر لوں اس پر یقین نہ کروں گا۔ بادشاہ نے قریب سے گھوڑے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت بادشاہ کا ولی عہد شہزادہ فیروز بھی وہاں موجود تھا۔ یہ سن کر شہزادہ فیروز نے آگے بڑھ کر کہا، ابا حضور، اگر اجازت ہو تو میں اس گھوڑے پر سواری کروں؟ بادشاہ نے کچھ سوچ کر اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلے تو شہزادے نے بڑے غور سے گھوڑے کا جائزہ لیا، پھر اس کی پشت پر سوار ہو کر عام انداز میں ایڑ لگائی، لیکن گھوڑا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ شہزادے نے ہندوستانی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس گھوڑے کو صرف تم ہی اڑا سکتے ہو؟ یہ بات سن کر ہندوستانی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور گھوڑے کے داہنے کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، حضور، اس کان کے مروڑتے ہی گھوڑا آسمان کی طرف اڑنے لگے گا۔ ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ شہزادے نے اس کی ہدایت کے مطابق گھوڑے کے کان کو زور سے مروڑ دیا۔ گھوڑا تیزی سے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ بیچارہ کاریگر شور مچانے لگا کہ میری پوری بات تو سن لو، لیکن شہزادے تک اس کی آواز ہی نہ پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا بادلوں کی اوٹ میں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بہت دیر تک بادشاہ اور وزیر شہزادے فیروز کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ واپس نہ آیا تو بادشاہ کو شک ہوا کہ شہزادہ ضرور کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے ہندوستانی کو بلا کر اس بارے میں سوال کیا تو وہ بولا کہ بادشاہ سلامت، جلدی میں شہزادے نے میری پوری بات نہیں سنی اور گھوڑے کو زمین پر اتارنے کا طریقہ سمجھے بغیر ہی وہاں سے پرواز کر گیا۔ یہ سن کر بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور غصے میں بولا، شہزادے کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضور، مجھے پورا یقین ہے کہ شہزادے کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ گھوڑے کی گردن کے نیچے ایک اور پیچ ہے جس کے مروڑتے ہی گھوڑا زمین پر اتر آئے گا۔ کاریگر نے گھبرا کر جواب دیا، اب شہزادہ سلامت کو اس پیچ کے بارے میں کب پتہ چلتا ہے یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میرا بیٹا دوبارہ میرے سامنے زندہ سلامت پیش نہیں ہو جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ جب تک شہزادہ صحیح سلامت واپس نہ آ جائے اس ہندوستانی کو قید میں رکھو۔ ادھر شہزادہ فیروز تیزی سے ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قدر بلندی پر پہنچ گیا کہ نیچے زمین کی سطح پر کوئی بھی شے واضح اور صاف نظر نہ آتی تھی۔ اب شہزادہ تھوڑا سا گھبرایا، لیکن وہ تھا بہادر، لہٰذا اپنے حواس پر قابو رکھا۔ گھوڑے کو نیچے اتارنے کے لیے اس نے ایک بار پھر اس کا داہنا کان الٹی طرف مروڑا، لیکن گھوڑے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ مسلسل پرواز کرتا رہا۔ پھر اس نے بایاں کان مروڑا، لیکن گھوڑا نیچے اترنے کی بجائے اور زیادہ تیزی سے اڑنے لگا۔ فیروز نے اب گھوڑے کے سر اور گردن کو بڑے غور سے ٹٹولا کہ شاید کوئی پیچ مل جائے جس کے مروڑنے سے گھوڑا نیچے اترے۔ آخر بہت تلاش کے بعد دائیں کان کے نیچے اسے ایک پیچ دکھائی دیا جو بہت چھوٹا سا تھا۔ اس پیچ کو گھماتے ہی گھوڑا جس تیزی سے اوپر کو اٹھا تھا ویسے ہی تیزی سے زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ جب گھوڑا زمین پر اترا تو رات کا اندھیرا پوری طرح نہ پھیلا تھا اور شہزادہ فیروز کچھ دور تک بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ جہاں وہ اترا ہے وہ کسی عمارت کی چھت ہے جو چاروں طرف سے جالی دار دیواروں سے گھری ہوئی ہے۔ اب وہ چھت سے اترنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر ایک طرف اسے نیچے اترنے کے لیے سنگ مرمر کی سیڑھی نظر آئی۔ چھت سے اتر کر وہ مکان کی نچلی منزل پر ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی آرائش اور قیمتی ساز و سامان دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عام منزل نہ تھی بلکہ کسی بہت امیر کبیر آدمی کی ملکیت تھی۔ کمرے کا فرش سرخ اور سفید سنگ مرمر کا تھا اور دیواروں پر نقاشی اور گلکاری ایسی نفاست سے کی گئی تھی کہ ایک لمحے کو شہزادہ فیروز بھی حیران رہ گیا۔ عمارت میں بالکل خاموشی تھی۔ فیروز اس سوچ میں گم تھا کہ اب وہ کیا کرے اور کدھر کو جائے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں چور سمجھ کر گرفتار ہی نہ کر لیا جائے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ جما دیا اور کسی بھی ایسی ویسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ اسی وقت اسے ساتھ والے کمرے سے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی دبی دبی سسکیاں بھرتے ہوئے رو رہا ہو۔ فیروز محتاط انداز میں آگے بڑھا اور ایک باریک ریشمی پردے کو اٹھا کر ایک سجے سجائے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ایک خوبصورت لڑکی شاندار پلنگ کی پشت سے سر ٹکائے ہچکیاں لے رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کا چہرہ بھگو رکھا تھا۔ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی شہزادی ہے۔ یوں ایک اجنبی کو اپنے سامنے پا کر وہ بے حد حیران ہوئی۔ شہزادے فیروز کو ڈر تھا کہ کہیں وہ چیخ نہ پڑے، لیکن لڑکی نے ایسی کوئی حرکت نہ کی اور وہ اپنی جگہ بت بنی شہزادہ فیروز کو دیکھتی رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، فیروز نے اسے یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ اسے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جب اس کا حیرت اور خوف کچھ کم ہوا تو شہزادے فیروز نے اسے اپنی کہانی سنائی اور اس کے یوں چپکے چپکے رونے کا سبب دریافت کیا۔ اس کا نام شہزادی مہر النساء تھا۔ وہ بنگال کے راجا کی بڑی لڑکی تھی اور یہ عالی شان محل اس کے باپ نے دارالحکومت سے کچھ فاصلے پر خاص اس کے لیے ہی تعمیر کروایا تھا۔ جب کبھی شہزادی کا دل لوگوں سے ملنے کو نہ چاہتا وہ اسی محل میں رہائش اختیار کیا کرتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا باپ ایک شکاری مہم کے دوران مارا گیا۔ چند روز بعد ہی اس کے ظالم چچا نے تخت پر قبضہ کر کے شہزادی مہر النساء کو اس محل میں قید کروا دیا۔ محل کے دروازے پر ہر وقت مسلح محافظ نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ شہزادہ فیروز نے دل ہی دل میں اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اور مدد کی پیشکش کی۔ شہزادی مہر النساء کو بتایا کہ اڑن گھوڑے پر بیٹھ کر وہ دونوں وہاں سے بہت دور اپنی سلطنت میں واپس جا سکتے ہیں۔ شہزادی جو اس قید سے تنگ آ چکی تھی فوراً رضامند ہو گئی۔ یوں دونوں محافظوں کو خبر ہوئے بغیر وہاں سے اڑ کر فرار ہو گئے۔ اب چونکہ شہزادے فیروز کو گھوڑا اڑانا آ گیا تھا لہٰذا اس نے گھوڑا اس تیزی سے اڑایا کہ چند گھنٹوں میں ایران کے دارالحکومت کے قریب آ پہنچا۔ فیروز نے گھوڑے کا رخ ایک حویلی کی طرف موڑ دیا جو شاہی محل سے کچھ فاصلے پر تھی۔ شہزادے فیروز نے شہزادی مہر النساء کو وہاں چھوڑا اور محافظوں کو اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کو اپنا قصہ سنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔
جب وہ بازاروں سے گزرا تو لوگوں نے شہزادے کو اڑنے والے گھوڑے پر سوار دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانی شروع کر دیں۔ جب شہزادہ واپس محل میں پہنچا تو بادشاہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے حکم دیا کہ ہندوستانی کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ اب شہزادی مہر النساء کو محل میں لانے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دوسری طرف ہندوستانی کاریگر کو قید سے رہائی تو مل گئی، لیکن اسے بادشاہ اور شہزادے پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اسے اپنی زبردست ایجاد پر انعام ملنے کی بجائے الٹا سزا برداشت کرنا پڑی۔ جب اس نے سنا کہ شہزادہ فیروز اڑنے والے گھوڑے پر ایک شہزادی بھی اپنے ساتھ لایا ہے اور اسے شاہی محل سے کچھ دور ایک حویلی میں چھوڑ کر بادشاہ کے پاس آیا ہے، تو اس نے سوچا کہ اب بدلہ لینے کا موقع ہے۔ وہ محل کے باہر کھڑے اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس حویلی تک جا پہنچا جہاں شہزادی کا قیام تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے محافظوں سے کہا کہ وہ شہزادی کے لیے بادشاہ سلامت کا خصوصی پیغام لے کر آیا ہے۔ شہزادی کے پاس جا کر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اسے اپنی بہو منتخب کر لیا ہے، اس لیے اسے یہاں بھیجا ہے تاکہ اسے اڑان گھوڑے پر بٹھا کر جلد از جلد بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ شہزادی یہ سن کر فوراً خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ وہ دونوں اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جب اڑنے والا گھوڑا شاہی محل کے اوپر سے گزرا تو بادشاہ اور شہزادے فیروز کی نظر بھی اس پر پڑی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ فیروز نے فوراً اپنا گھوڑا سنبھالا اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھلا اڑنے والے گھوڑے کی تیزی اور اڑان کا مقابلہ کہاں تک کر سکتا تھا۔ جلد ہی گھوڑا پہاڑوں کے اوپر سے پرواز کرتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی کو بھی اب درست صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنی بلندی پر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ساری رات کے سفر کے بعد دوسرے دن وہ دونوں کشمیر کے ایک خوبصورت اور سرسبز جنگل میں پہنچے۔ شہزادی کو یقین ہو چکا تھا کہ کاریگر اسے نقصان پہنچانے کے ارادے سے وہاں لے کر آیا ہے۔ جو ہی وہ زمین پر اترے، شہزادی نے شور مچانا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے اس وقت کشمیر کا بادشاہ اپنے وزیروں اور سپاہیوں کے ہمراہ شکار کھیلنے جنگل میں آیا ہوا تھا۔ شہزادی کا شور سنتے ہی شاہی سواروں نے دونوں کو گھیر لیا۔ کشمیر کے بادشاہ نے ہندوستانی سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور جنگل میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہندوستانی نے غصے سے جواب دیا۔ تمہیں ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ شخص جھوٹا ہے، اس کا آپ ہرگز اعتبار نہ کریں۔ شہزادی روتے ہوئے بولی، یہ ایک جادوگر ہے جو مجھے اس اڑنے والے گھوڑے پر بٹھا کر دھوکے سے یہاں لے آیا ہے۔ ہندوستانی اپنے لباس اور طور طریقوں سے کسی بھی طرح شاہی خاندان کا فرد معلوم نہ ہوتا تھا، اسی لیے بادشاہ کو شہزادی کی بات کا اعتبار آ گیا۔ یوں بھی اسے ہندوستانی کی بدتمیزی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہندوستانی کا سر قلم کر دیں اور شہزادی کو شاہی محل میں پہنچا دیں۔ شہزادی اس قدر خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے فوراً اسے اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب شہزادی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ وہ شہزادہ فیروز کے علاوہ کسی اور سے شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس نے اپنے ان جذبات کا اظہار کشمیر کے بادشاہ سے کیا تو وہ الٹا ناراض ہو گیا اور غصے میں بولا، خواہ تم رضامند ہو یا نہ ہو، میں نے تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تم جو مرضی سوچو یا کرو، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ بادشاہ کی یہ بات سنتے ہی شہزادی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک ترکیب سوچی، خود کو پاگل بنا کر بادشاہ کو گالیاں دینے لگی۔ بادشاہ نے کئی طبیب شہزادی کے علاج کے لیے بلوائے، لیکن شہزادی کسی کو بھی اپنے قریب نہ پھٹکنے دیتی تھی۔ جب بھی کوئی اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا تو جھنجھلا کر اسے مارنے اور کاٹنے کو دوڑتی۔ اس خوف سے کوئی بھی اس کے پاس جانے کی ہمت نہ کرتا۔ دوسری طرف شہزادہ فیروز کا یہ حال تھا کہ شہزادی کی جدائی میں بے قرار ہو کر فقیروں جیسا لباس پہنے شہر شہر اور ملک ملک اسے تلاش کرتا پھرتا تھا۔ اتفاق سے ایک دن وہ اسی طرح بادشاہ کشمیر کے محل میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے لوگوں کی زبانی سنا کہ ایک اجنبی شہزادی وہاں آئی ہوئی ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ پاگل پن کی شکار ہے اور کسی طرح بھی اچھی نہیں ہوتی۔ فیروز سمجھ گیا کہ یہ شہزادی مہر النساء کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی، جس کی تلاش میں اس نے شہر شہر کی خاک چھانی ہے۔ اس نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب دیا اور حکیم کا بھیس بدل کر محل جا پہنچا۔
بادشاہ کی خدمت میں پیش ہو کر اس نے شہزادی کا علاج کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن اس شرط پر کہ علاج وہ کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے اس کی شرط قبول کر لی اور حکیم کو شہزادی کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادی نے اسے حکیم سمجھ کر اسے مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر فیروز نے خود کو بچاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں حکیم نہیں ہوں، ایران کا شہزادہ فیروز ہوں اور تمہاری رہائی کے لیے بھیس بدل کر یہاں آیا ہوں۔ شہزادی نے بھی فیروز کو اس کی آواز سے پہچان لیا۔ اس نے حیران ہو کر فیروز کے وہاں تک پہنچنے کا حال پوچھا اور اپنا حال بھی جو اس پر گزرا تھا بیان کیا۔ یہاں کا بادشاہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، شہزادی نے خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فیروز نے کہا، میں اس کا یہ ارادہ ہرگز پورا نہ ہونے دوں گا اور تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوئی اچھی تدبیر نکالوں گا۔ وہاں سے نکل کر شہزادہ فیروز بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور عرض کیا، جہاں پناہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شہزادی کسی جادو کے زیر اثر ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی سلطنت میں کیسے پہنچی ہے؟ بادشاہ نے اسے جادوئی گھوڑے کی پوری کہانی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ عجیب و غریب گھوڑا اب بھی شاہی خزانے میں موجود ہے۔ شہزادے نے کہا، حضور، شہزادی پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، جو ایک خوشبو اور سفوف کے جلانے سے جو میرے پاس ہے دور ہو سکتا ہے۔ کل آپ گھوڑے کو کسی میدان میں منگوائیے اور شہزادی بھی وہاں پہنچے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ چند ہی منٹوں میں شہزادی صحت یاب ہو جائے گی۔ یہ عجیب علاج دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ شہزادی کو گھوڑے پر بٹھایا گیا۔ فیروز نے گھوڑے کے ارد گرد آگ کی 12 انگیٹھیاں رکھوائیں اور ان میں خوشبودار سفوف ڈال دیا۔ فوراً ہی انگیٹھیوں سے دھوئیں کا بادل اٹھا، جس میں گھوڑا اور شہزادی چاروں طرف سے چھپ گئے۔ تب شہزادہ لپک کر شہزادی کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے کی گردن کا پیچ گھما دیا۔ پیچ گھماتے ہی گھوڑا آسمان کی طرف اڑنے لگا۔ اسی روز شہزادہ فیروز شہزادی کو لے کر ایران میں اپنے باپ کے محل میں پہنچ گیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کچھ دن بعد دونوں کی شادی دھوم دھام سے رچائی گئی۔